سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں تحریر ہے کہ حضرت حبوق علیہ السلام ایک نبی تھے جو حضرت دانیال نبی علیہ السلام کے ہم زمانہ تھے، ہم عصر تھے۔ ان کی کتاب میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت و پاکی کے ساتھ فاران کے پہاڑ پر جلوہ فرمایا اور زمین کو احمد کی مدحت و ثنا اور اس کی تقدیس سے بھر دیا، جو کہ زمین اور امتوں کی گردنوں کا مالک ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے آسمان مجلہ ہوا اور زمین اس کی مدحت سے لبریز ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قدیم دور میں کی گئی بشارات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے خدا، پاکی ہے تجھے اور تیرے اسماء پاک ہیں، بلا شبہ تو نے اس نبی آخر الزماں کو بڑی ہی عزت اور شرافت سے نوازا ہے۔ جواباً فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، میں دنیا و آخرت میں اس کے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لوں گا اور تمام دعوتوں پر ان کی دعوت کو ظاہر غالب کر دوں گا۔ جو ان کی شریعت کی مخالفت کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا۔ وہ شریعت ایسی ہے جس میں نے عدل سے آراستہ کر رکھا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہی میں اس شریعت کو نافذ کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمام امتوں کو ان کے وسیلے سے آتش دوزخ سے نجات عطا کروں گا، اور دنیا کا آغاز میں نے آدم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کروں گا۔ اب جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی شریعت کی پیروی نہ کرے تو اس سے خدا بیزار ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بندہ میرا محبوب ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، وہ میرا مختار ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں اس پر اپنی روح کا اضافہ کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا، میں اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہوں تو امتوں پر اس کا عدل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو قہقہا نہیں لگاتا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز اونچی سنائی دیتی ہے۔ وہ بندہ وحدانیت سے اندھی آنکھوں کو بینائی بخشتا ہے، حقانیت سے بہرے کانوں کو کھولتا اور یزدانیت سے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ میں اس کو وہ عطا کروں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ بندہ احمد ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے، کوئی اسے کمزور نہیں کر سکے گا اور نہ اسے مغلوب بنا سکے گا۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، وہ نیکوکار اور صالحین کو ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے۔ وہ صدیقوں کو، سچ بولنے والوں کو قوی بناتا ہے۔ وہ تواضع اور عجز و انکساری کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ وہ خدا کا نور ہے جسے ہرگز کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ اس کے ذریعے میری حجت برقرار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے عذر منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی تورات سے جن و انس اطاعت گزار بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جگہ تورات سے مراد اس کتاب کی تلاوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قائم مقام ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کے علاوہ حضرت شعیہ علیہ السلام کے ذکر میں ملتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں حق کے ساتھ عظیم و قوی بنایا اور تمہیں ایسا نور بنایا جس سے تم امتوں کی اندھی آنکھوں کو بصارت عطا کرو گے، اور تم ایسی دلیل ہو جس سے تم نفس و ہوا کے قیدیوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب میں ہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے شعیہ، اٹھ اور دیکھ اور جو کچھ نظر آئے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ تو میں اٹھا اور دیکھا کہ دو سوار سامنے سے آ رہے ہیں، ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر سوار ہے۔ ایک سوار دوسرے سے کہتا ہے کہ گراد و بابل کو اور ان بتوں کو جو انہوں نے تراش رکھے ہیں،
ابن قتیبہ جو کہ علماء امت میں سے ہیں اور کتب سماوی کے زبردست عالم اور محقق ہیں، وہ اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گدھے پر سوار ہونے والے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام مراد ہیں، جس پر تمام نصارہ کا اتفاق ہے، تو لا محالہ اونٹ پر سوار شخص حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے کہ بابل کا سقوط اور وہاں کے بتوں کی شکستگی آپ ہی کی امت کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ پر سواری اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گدھے پر سواری بہت مشہور بھی ہے، شہرت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیہ علیہ السلام ہی کی کتاب میں مذکور ہے کہ جنگلوں اور شہروں کو آل قیدار کے محلات سے بھر دیں گے اور وہ تسبیح کریں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اذانیں دیا کریں گے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ آل قیدار سے مراد اہل عرب ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام قیدار ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں تحریر ہے کہ اللہ رب العزت نے ارمیہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ سمیری حکمران بخت نصر بڑا ظالم ہوگا، اس وجہ سے ان عربوں کو ادھر ادھر کر دو جن کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اور انہیں اس کی ظالمانہ حرکات سے خبردار کر دو، اور یہ بتلا دو کہ یہ سب تمہارے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہونے والا ہے۔ ارمیہ بن خلقی کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ عرب سے ماد بن عدنان کو نکال لائیں اور حکم الہی پورا ہونے تک ان کی کفالت بھی کریں۔ حشام کہتا ہے کہ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا اور انہیں سامان رسد دینے پر مجبور کیا۔ عرب نے اسے تسلیم کر لیا اور اس نے انہیں انبار اور ہیرا میں ٹھہرایا۔ حشام کے علاوہ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے عرب سے مقام جزیرہ ایلا اور ایلا کے درمیان جنگ لڑی اور اس میدان کو سوار اور پیدل فوج سے بھر دیا۔ بنی عدنان نے پہلے تو خود اس کا مقابلہ کیا، مگر پھر اس نے انہیں مقام حضور تک پسپا کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارمیہ اور یوحنا علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ ماد بن عدنان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک ہیں، جن کی اولاد میں حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی ہے، ان کو عرب سے نکال لائیں۔ ماد بن عدنان اس وقت 12 برس کے تھے۔ حضرت یوحنا انہیں اپنے ساتھ براق پر بٹھا کر حیران لے آئے اور انہوں نے ابنائے بنی اسرائیل کے ساتھ حج کیا اور وہیں اپنی قوم میں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے معانہ بنت الحارث بن مداد جرہمی سے نکاح کر لیا، جس سے نزار بن ماد پیدا ہوئے۔ تاریخ ابن عساکر اور سیرت ابن اسحاق میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 برس پیشتر یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تبہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے وہ اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی جاتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کے لیے جمع ہو جایا کرتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا، ورنہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں مجمع لگ جاتا تھا، لوگ نظارہ کرتے تھے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے خیال میں آپ کا لشکر کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور ایسا
ناظرین کرام، بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ شام کے وقت ایک شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی جو حکیم بھی تھے اور بہت بڑا درجہ تھا، وہ تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ سے متعلق اپنے ارادے کی توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا فوراً بند ہو گیا، اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر فرد کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو علماء جو اس کے ہمراہ تھے، جو کتب سماویہ کے عالم تھے بہت بڑے، وہاں کی مٹی کو سونگھا، مدینہ پاک کی اور کنکریوں کو دیکھا، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامات انہوں نے پڑھ رکھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا۔ تو آپس میں انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم تو یہاں سے اب جانے والے نہیں ہیں، یہیں پر مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، اور اگر نہ ہو سکا تو ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے قدموں کی خاک اڑ کر پڑ جائے گی، شاید یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ارادہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے، یہیں رک جاؤ، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا، اور وصیت کر دی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان، میری خواہش ہے، یہ میری جانب سے خدمت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرام گاہ یہ مکان ہو۔ اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، کوئی بات نہیں، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ مل پائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ کہہ کر کہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، خدا کی قدرت دیکھیے کہ بالآخر اس عاشق رسول کا خط، طب حمیری کا خط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کم و بیش 1000 برس بعد پیش ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا، اس کا مضمون یہ تھا کہ کمترین مخلوق طب اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگی اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور بہت غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر پایا تو آپ سے گزارش ہے کہ میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے روز مجھے بھول مت جائیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ رہا، یہاں تک کہ 1000 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ المنورہ کی آبادی میں کئی گنا
اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مائے وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھ دیا، جو 2 منزلہ مکان طبہ حمیری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا۔ وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبہ حمیری کا خط دے دو۔ لوگ جانتے تھے، یہ بات مشہور تھی۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا کہ میری تو پہلی ملاقات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس امانت رکھا گیا ہے لاؤ وہ مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین ہے، شاباش ہے۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔